بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اٹھو پاکستان کے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے ہوسٹ حمزہ ساجد رانا حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نن ادر دین جماعت اسلامی کے انفارمیشن سیکرٹری کیسر شریف صاحب. ان سے ہم جانیں گے جو جماعت اسلامی ایک دھرنا یا آپ اسے ہڑتال کہیں ریگارڈنگ جو بلوں کی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک منہ زور ان کے اندر جو اضافہ ہے حکومت کی طرف اس کی طرف سے کر رہی ہے, اس کے حوالے سے ہم ان سے جانیں گے. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج آپ؟ جی بالکل خیریت الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر. بس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب آپ کا انشاءاللہ 2 ستمبر سے کیا لائے عمل ہوگا ریگارڈنگ ہڑتال, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بریف کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بجلی کے بلوں میں جو ظالمانہ اضافہ ہے اور مسلسل اضافہ ہے, اس سے پاکستان کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو پریشان نہ ہو, اور لوگ واقعتاً خودکشیوں پر مجبور ہیں. اور بجلی کا بل دینے کے بعد اتنے پیسے بھی نہیں بچتے کہ بچوں کی تعلیم کا خرچ اٹھایا جائے, ان کی صحت کو دیکھا جائے, اور گھر کا جو کھانے پینے کا نظام ہے وہ چل سکے. اس سارے منظرنامے میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب سراج الحق صاحب نے 2 سپٹمبر کو قوم سے اپیل کی ہے کہ ہم ملک گیر جو ہے وہ ہڑتال کریں گے, اور اس نگران حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ یہ اقدامات جو کیے جا رہے ہیں ان کو وہ واپس لے, اور بجلی کے بلوں کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس کو واپس لے. 48% جو ہے وہ اس میں ٹیکس کی مد میں پیسے لیے جا رہے ہیں, اور 10 12 13 قسم کے ٹیکسز ہیں جو بجلی کے بل میں شامل ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو خطے میں سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں ہے, جو کہ بہت بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے. تو اس حوالے سے 2 ستمبر کو پورے ملک میں ملک گیر ہڑتال کی اپیل کی گئی ہے. آج بھی سراج الحق صاحب جو ہیں وہ تاجروں سے ملے, نوجوانوں سے ملے. ہم تمام مکتبہ فکر اور تمام شعبہ زندگی کو ساتھ لے کر انشاءاللہ چلیں گے. یہ ہڑتال ہماری پرامن ہڑتال ہوگی. اس کا ہدف جو ہے وہ کوئی جلاؤ گراؤ نہیں ہے, کوئی املاک کو نقصان پہنچانا نہیں ہے, بلکہ ہدف خالصتاً یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملے, اور عوام کو بجلی کے بلوں نے جو تکلیف دی ہے وہ ریلیف میں تبدیل کی جائے. سر ایک اور جو میرا بڑا ضروری کوشچن ہے وہ اس سے ریگارڈنگ یہ ہے سر کہ ہم دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کتنا کو اضافہ واپس چاہتی ہے, مطلب عوام کو کس قدر ریلیف چاہتی ہے جماعت اسلامی؟ سر یہ کہتے ہیں جی کہ فلاں اور فلاں اور فلاں چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, اس وجہ سے بجلی کے قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ خطے میں ہمارے پاس انڈیا ہے, افغانستان ہے, ہمارے ساتھ جو دیگر ممالک ہیں, وہاں بھی تو یہ چیزیں اسی طرح ہوئی ہیں نا جی. اگر اس کو کہا جائے کہ جی پوری دنیا میں کوئی مہنگائی کی لہر ہے تو اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے اس سے 2 روپے زیادہ رکھ لیں, لیکن ہمارا تو فرق ہی بہت ہے. یہاں تو ہمارا 52 54 56 روپے تک جو یونٹ ہے وہ چلا گیا ہے, اور ابھی بھی اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے یہ سوچ رہے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں تو اکتوبر 2021 سے لے کر اب تک جو پیک آورز کی بجلی کی قیمت ہے اس میں 54% اضافہ کیا گیا ہے, اور جو نان پیک آور ہے بجلی کی قیمت اس میں 72% تک جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ بوجھ ہے کہ جو اٹھایا نہیں جا سکتا. اور اگر کسی کے گھر میں ایک پنکھا اور 2 لائٹیں جلتی ہیں تو اس کا بل بھی 14 ہزار روپے آ رہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ دیگر چیزوں کو لے کے زندہ رہیں اور گزارا کریں. جماعت اسلامی کا مطالبہ یہ ہے کہ ان بلوں کو ریویو کیا جائے, اور اس میں فوری طور پر بڑے پیمانے پر جو ٹیکسز ہیں 48% وہ ختم کیے جائیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا لاہ عمل ہو کہ ہم اپنی بجلی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہمیں سولر ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو سولر کا نظام ہے وہ بڑے پیمانے پر آئے. وہ آنا شروع بھی ہوا, لوگوں نے اس کی طرف رجوع بھی کیا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر مختلف جو بیریئرز ہیں اس کا میٹر لگوانا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا. لوگ بڑے خوار ہوئے لیکن میٹر نہیں لگتا. میٹر لگتا ہے تو پھر یونٹ کے ساتھ یونٹ کا بجلی کا جو معاملہ تھا وابڈا کے ساتھ وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا, اور اپنی مرضی کے ٹیرف سے تھوڑے سے پیسے دینے شروع کر دیے. لوگوں نے اس سے بھی ناگواری اور پریشانی کا اظہار کیا. تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ سولر ایمرجنسی جو ہے وہ ملک میں لگے, اور ہم متبادل ذرائع کی طرف جائیں. جو مہنگے ذرائع ہیں ان کو چھوڑیں. پن بجلی کا ہمارے پاس اتنا بڑا مطلب اللہ نے دریاؤں کا نظام دیا ہوا ہے, لیکن سسٹم نہیں ہے. جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ سسٹم بنے اور سستی بجلی جو ہے وہ پیدا کی جائے. ابھی بھی کے پی میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کی جو کاسٹ ہے فی یونٹ وہ 6 روپے کچھ پیسے آتی ہے. کہاں 6 روپے کچھ پیسے اور کہاں پہ 54 اور 56 روپے جو ہیں وہ چارج کیے جاتے ہیں.
جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ لائن لاسز جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ بجلی میں جو چوری کی جا رہی ہے اس کا سدباب کیا جائے, اور ان ساری چیزوں کا بوجھ جو ہے وہ عام آدمی پر نہ ڈالا جائے. اور عام آدمی جو ہے وہ اس کا بوجھ کیوں اٹھائے؟ جماعت اسلامی سب سے بڑھ کے یہ چاہتی ہے کہ حکمرانیوں کی جو عیاشیاں ہیں, جو ہمارا امرات یافتہ طبقہ ہے, اس کی عیاشیاں ختم کی جائیں, اور اربوں روپے کی بجلی جو ہے وہ مفت استعمال کر رہے ہیں. ان کی جو چیزیں ہیں, جو فری ان کو سہولتیں دی گئی ہیں, وہ ختم کی جائیں گی انشاءاللہ, تو عوام پر بوجھ کم ہوگا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس صورت میں یہاں پر جو بجلی کا ریٹ ہے وہ مناسب ہوگا. جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ IMF کی جو غلامی کی جا رہی ہے, اس سے ڈکٹیشن لی جا رہی ہے, اس کی شرائط پر عمل کر کے جو عام آدمی اور عام عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے, اور IMF کے قرضوں سے, اس کے چنگل سے نکلا جائے, اور یہ ظالمانہ جو شرائط ہیں یہ نہ مانی جائیں. جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ جتنے حکمران طبقہ ہے یہ پروٹوکول کلچر ختم کرے, پیسہ بچائے, تاکہ اس سے عوام کو جو ہے وہ فائدہ ملے اور ریلیف ملے. اور جماعت اسلامی یہ بھی چاہتی ہے کہ عام آدمی اگر خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا, اور عام آدمی اگر اس کے بچے جو ہیں وہ پڑھیں گے, اچھے ماحول میں رہیں گے, تو یقیناً ملک کی اکانومی پہ آنے والے وقت میں بہتر اثر پڑے گا. آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بہتر اور اچھی اور پڑھی لکھی اور پرفضا قسم کی حالات میں پرورش پانے والے جو بچے ہیں وہ ملک کی باغ دوڑ کو بہتر طریقے سے سنبھال سکیں گے. پاکستان میں کوئی 30 طرح کے طبقاتی نظام جو ہیں وہ چل رہے ہیں, تو جب ہم یکساں نظام تعلیم کی بات کریں گے, غریب اور امیر کا بچہ, اس میں فاصلہ ختم ہوگا, تعلیمی ادارے بہتر اچھی انوائرمنٹ کے ساتھ بنیں گے, بچیوں کی تعلیم کے لیے بہترین ادارے الگ سے ہوں گے, اعلیٰ تعلیم کی سہولیات دی جائیں گی, اسکالرشپس دیے جائیں گے, یہ ساری چیزیں دی جائیں گی, تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بھی آگے بڑھے گی. خواتین کے یہاں مسائل ہیں, تشدد کے واقعات ہیں, جنسی زیادتی کے واقعات ہیں. سراج الحق صاحب یہاں رضوانہ کی عیادت کے لیے بھی گئے, فاطمہ جو رانی پور سندھ میں جو واقعہ پیش آیا ہم وہاں بھی گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی ہم ایک بھرپور قسم کی جو ہے نا خواتین کو ایک عزت اور وقار کے ساتھ ان کی تعلیم کا بھی بندوبست کریں گے, ان کے روزگار کا بھی بندوبست کریں گے, اور وہ پاکستان کی ترقی میں زیادہ تحفظ اور عزت اور قدر کے ساتھ ایک اچھا کردار ادا کر سکیں گے. نشے کا ایک پورا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کو ابھی درپیش ہے, نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی بری طرح اس میں پھنستی چلی جا رہی ہے. یہ ایک مافیا ہے جس نے پورے ملک کو اپنے گرفت میں لینے کی کوشش کی ہے. تو جماعت اسلامی اپنے ملک کو, اپنی نوجوان نسل کو اس سے بھی جو ہے وہ دور کرنے کے لیے ایک پورا ایجنڈا بھی رکھتی ہے, اقدامات بھی رکھتی ہے, اور ان مافیاز کو کنٹرول کرنا بھی جانتی ہے. اسی طرح برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا, لاکھوں نوجوان, پڑھے لکھے نوجوان بیرون ملک آج کل جا رہے ہیں یہاں سے مایوس ہو کے. میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ ایک روشن مستقبل رکھتا ہے, اور جماعت اسلامی پورا ایک ویژن رکھتی ہے کہ ہم ایسے نوجوانوں کو, جو قابل نوجوان ہیں, جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, جو ہمارے پاکستان کو, ہمارے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, ان کو ہم یہاں وہ عزت اور سہولیات دیں, ان کی قدر کریں کہ وہ اپنے ملک کی حقیقت میں باغ دوڑ سنبھالیں, اور یہاں پر جو ترقی کے دروازے ہیں وہ کھلیں. آپ دوبارہ سے اسٹوڈنٹ ونگ پولیٹکس کو لائیو کریں گے جو بالکل ایک ختم ہو کے رہ گئی ہے, کیونکہ جماعت اسلامی کا بیسیکلی تعلق تو اگر دیکھا جائے تو اسلامی جمعیت طلبہ نے ہی اس کو لے کے, جس طرح کہتے ہیں نا, ایک طرح سے لیڈ رول کا کردار ادا کیا. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جماعت اسلامی کا اس پر بڑا واضح موقف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلبہ یونین جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے, اور جتنی بھی طلبہ تنظیمیں ہیں ان کو جمہوری حق حاصل ہے کہ وہ اپنے تعلیمی اداروں میں, اپنے تعلیمی اداروں کی ویلفیئر کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹس کے ویلفیئر کے لیے سرگرمیاں کر سکیں. تو جماعت اسلامی بالکل اس حق میں ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو اللہ نے موقع دیا, اقتدار ملا, تو ہم ملک میں طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے ایک مؤثر جو ہے میکانزم بنائیں گے, تاکہ طالب علم جمہوریت کے حوالے سے اور جمہوری عمل کے حوالے سے اور اپنے ووٹ کی قدر کے حوالے سے وہ اپنے دورے طالب علمی میں سیکھے, اس سے گزر کے آئے. یہ وہ نرسری ہوگی جو آگے آ کے ملک کو سیاسی طور پر بھی سنبھالے گی. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. یہ ہمارے ساتھ تھے اس وقت کیسر شریف صاحب, جو جماعت اسلامی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں. انہوں نے ہمیں جماعت اسلامی کے لائے عمل کے بارے میں بتایا, جماعت اسلامی کی سوچ, اور جو الیکشن میں ان کی سوچ کا عکاس ہوگی, عوام کے لیے ان کے جو جذبات ہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا. تو ہم نے ان سے اس کے بارے میں بات چیت کی. پروگرام اٹھو پاکستان کے ساتھ حمزہ ساجد رانا. اللہ حافظ.